من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. ساری تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت درود و سلام. سورہ مائدہ کی 3 آیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مسلمانوں کو بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. تمہارے لیے دین کے طور پر، شریعت کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دین نامکمل تھا. یہ آیت نازل ہوئی ہے عرفہ کا دن اور جمعے کے دن، یعنی 9 ذوالحجہ تھی، جمعے کا دن تھا. 9 ذوالحجہ کا دن عرفے کا دن ہے اور جمعہ بھی تھا اس دن. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حج کے موسم میں عرفہ کے دن جمعہ ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کو حج اکبر کہنا، جس دن عرفہ کا دن بھی ہو، جمعے کا دن بھی ہو، اس کو حج اکبر کہنا، یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے. پھر جی حج اکبر کا کیا مطلب؟ حج اکبر کا مطلب یعنی بڑا حج. تو پھر عام حجوں سے بڑا حج کون سا ہے؟ اصل میں حج اکبر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی عرفے کے دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے. عمرہ چھوٹا حج ہے. جو شخص عمرہ کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا حج کرتا ہے. بیت اللہ کی زیارت کی، صفا مروہ کے درمیان اس نے طواف کیا، لیکن یہ چھوٹا حج ہے. عرفہ میں جانا بڑا حج ہے. ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں پیچھے رہ گیا تھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ عرفات کے میدان میں حاضر ہو جاؤں، لیکن میں نہیں پہنچ سکا. میں پیچھے رہ گیا. میں نے اپنی اونٹنی کے ساتھ تیزی کے ساتھ سفر کیا، آپ وہاں سے واپس آ گئے تھے، اور میں نے عرفات کے میدان میں جتنے بھی پہاڑ ہیں سب پہاڑوں پر اپنی اونٹنی کو لے جا کر تھوڑی تھوڑی دیر توقف کیا، تھوڑی تھوڑی دیر میں وہاں ٹھہرا.
تو کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم طلوع فجر سے پہلے عرفات کے میدان میں عرفے کے پہاڑ پر پہنچے؟ نہیں یا رسول اللہ، طلوع فجر سے نہیں، پہلے نہیں پہنچا، طلوع فجر کے بعد پہنچا۔ آپ نے فرمایا تمہارا حج نہیں ہوا۔ یعنی حج، اصل حج جو ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ یہ حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، اصغر کے میں نہیں چھوٹا، اکبر کے میں نہیں بڑا۔ یہ حج اکبر نہیں ہے کہ جمعے کا دن بھی ہو اور 9 ذو الحجہ بھی ہو تو یہ حج اکبر ہے۔ یہ لوگوں میں ویسے ہی مشہور ہو گیا، کتاب و سنت میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا، 9 ذو الحجہ کی تاریخ تھی، ذو الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر ہماری کتاب میں وہ آیت نازل ہوتی جو تمہاری کتاب میں آیت نازل ہوئی، لاتخذناہ عیدا، تو اس دن ہم عید مناتے، جشن مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس وقت خود موجود تھا اور اس آیت کا اچھی طرح میں واقف حال ہوں جب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی اور اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن، یعنی یہ دونوں مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ 9 ذو الحجہ کو، 10 ذو الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہماری عید ہوتی ہے، جمعہ بھی ہماری عید ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میرے اوپر پہلی وحی آئی، پیر کے دن میں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن میں مدینہ منورہ میں وارد ہوا، پیر کے دن میرے اوپر سورہ مائدہ نازل ہوئی، یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اور پیر کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث یوں ہے، یعنی اس میں باقی یہ ساری باتیں ہیں، صرف الیوم اکملت لکم دینکم اس کا نازل ہونا پیر کا دن نہیں ہے، باقی ساری یہ حدیث اسی طرح ہے اور وہ صحیح حدیث ہے۔ اور بخاری مسلم میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ وہ جمعے کا دن تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دین نامکمل تھا اور اس دن دین مکمل ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نامکمل ہونا عیب ہے اور مکمل ہونا، کامل ہونا فضیلت ہے۔ ایک شخص غیر مکمل ہے، ناقص ہے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں میں کوئی نقص ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہے تو یہ عیب گنا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے دین نامکمل تھا، یعنی ناقص دین تھا، اور ناقص ہونا عیب ہے۔ کسی کی ٹانگ نہیں، یہ عیب ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، یہ عیب ہے، کسی کی آنکھ نہیں، یہ عیب ہے، کان وغیرہ نہیں، یہ عیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے اسلام نامکمل تھا، یعنی عیب والا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔
یعنی کم ہونا، نقص والا ہونا، نقص کا معنی کمی، کمی کا مطلب عیب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ مسافر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقیم جو رہائش پذیر ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، مسافر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی عصیانہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کریں اور یہ ناپسند ہے کہ اس کی نافرمانی کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک شخص کو رخصت دی ہے تو مسافری میں 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہ شخص قبول کرتا ہے رخصت کو تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے، حالانکہ نماز ناقص ہے۔ جو شخص مقیم ہے اس کے مقابلے میں 2 رکعت نماز ناقص ہے، لیکن وہ عیب والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص پسندیدہ ہے۔ تو ہر نقص، ہر کمی عیب نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح اگر 1 سال 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا اور 1 سال 29 دن کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مہینہ عیب والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہم حساب زیادہ نہیں جانتے، آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ فرمایا 10 10 10، پھر آپ نے فرمایا والشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ ہے 10 10 9 یعنی 29 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیگمات سے ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کروں گا۔ آپ بالا خانے میں چوبارے میں بیٹھ رہے اور 29 دن کے بعد جب آپ نیچے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ ابھی تو 1 دن باقی ہے مہینے میں، یعنی ازرہ تفنن اپنے میاں کو دیکھ کر ہوئی تو خوشی ہے، لیکن ایک ہنسی مذاق کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جملہ کسا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا۔ تو اگر کسی سال 29 دن کا مہینہ رمضان کا مہینہ تو وہ نقص نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اسلام نامکمل تھا اس لیے وہ ناقص تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام مکمل ہی تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کھانے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ بقرہ میں اپنا ارشاد اس لیے نازل فرمایا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا 16 یا 17 مہینے کے بعد اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا، اس سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، صحابہ نے کہا کہ ان کی تو نمازیں ضائع گئیں۔ بیت اللہ اصل قبلہ تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، ان کی نمازیں ضائع گئیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ میں تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، نماز کے عمل کو ایمان فرمایا۔ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ انسان کے اعمال اس کے ایمان کا حصہ ہیں، یعنی کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم۔ ایک مکتب فکر اہل سنت والجماعت کا ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ سورج کو دیکھنے والا کہتا ہے سورج چمک رہا ہے، دھوپ چمک رہی ہے، یہ بات چھوٹا شخص کہے یا بڑا کہے ایک جیسی، لیکن اس کو قیاس کرنا دین پر یہ کام درست نہیں۔
دین کے اندر قیاس کرنے والا سب سے پہلی ہستی شیطان. اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، آگ سے روشنی ہوتی ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے میں اس سے برتر ہوں، افضل ہوں. اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے وہاں اپنی عقل ایک طرف رکھ دو اور عقل سے کہہ دو اب تمہارا بولنے کا کوئی کام نہیں. جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم آ گیا اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو. لیکن اس آیت سے یعنی یہ بات اس آیت سے واضح ہوئی کہ انسان کے اعمال بھی ایمان کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے کوئی شخص نیکیاں زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑی کرتا ہے. جو زیادہ نیکیاں کرتا ہے اس میں ایمان زیادہ ہے، جو تھوڑی نیکیاں کرتا ہے ایمان تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس وقت تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا اور یہ دین ناقص نہیں تھا اس معنی میں کہ عیب والا ہو. اگر ایک شخص کی عمر 100 برس ہے، وہ 60 برس کا ہو گیا ہے، اور کوئی شخص کہے کہ یہ نقص والا ہے کیونکہ اس کی عمر ابھی 40 برس کم ہے تو یہ نقص والا ہے. کس کو کیا معلوم 60 برس کا فوت ہو جاتا، وہ کہتے ہیں پوری عمر لے کے فوت ہوا ہے جی. اور 100 برس کا فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پوری عمر کے ساتھ فوت ہوا ہے، اپنی پوری عمر وہ استعمال کر کے فوت ہوا. تو 60 برس کی عمر اس لحاظ سے ناقص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ابھی اس کے 40 برس باقی. اس لحاظ سے ناقص نہیں ہے کہ جو 60 برس کی عمر میں مر جائے وہ ناقص ہے، وہ عیب والا ہے. یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظر میں یہ دین ابھی نامکمل تھا. لیکن جو لوگ اس پر جتنا نازل ہو چکا تھا عمل کرتے ہوئے فوت ہو گئے ان کا ایمان پورا تھا، ان کے لیے دین پورا تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں نہیں اتاری جو اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی وحی جو آئی تھی اللہ تعالیٰ نے ناقص اتاری تھی. ان لوگوں کی جو ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرما دی تھی، اور جو ضروریات ان کی نہیں تھیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل نہیں فرمائی تھی. اس لیے وہ دین اپنے لحاظ سے پورا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت صحیح ابن حبان کی، آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. آپ نے فرمایا پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کا وآخر الانبیاء نبیک، اور آخری پیغمبر تمہارا پیغمبر ہے یعنی جس پر تمہارا ایمان ہے. اور آپ نے فرمایا بنو اسرائیل کا پہلا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی ان کے لحاظ سے اول پیغمبر وہ ہے، آخری پیغمبر وہ ہے. اسی طرح ان کے لحاظ سے وہ شریعت مکمل تھی. تو یہ کہنا الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دین نقص والا تھا، غلط فہمی ہے، کم علمی ہے. اور پھر اس طرح بھی اس کا معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح ستہ کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، دین کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان والحج. یہ 5 ارکان پر یعنی اسلام کا دار و مدار ہے. ان میں سے 4 ابھی صحابہ نے کیے تھے. کلمہ شہادت پڑھا تھا، نمازیں پڑھی تھی، زکوٰۃ دی تھی اور روزے رکھے تھے. حج ابھی تک نہیں کیا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کیا. آج ان کا دین مکمل ہوا. یعنی بنی الاسلام علی خمس، دین کی بنیاد 5 باتوں پر. آج تک 4 باتیں ان سے یعنی عمل میں آئی تھی، 5ویں بات عمل میں نہیں آئی تھی. اور جب انہوں نے حج کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 برس پہلے اسلام مکمل ہو چکا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس دین پر راضی ہو گیا، اس نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام بھی دینی ہے، یہ کام بھی اسلامی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور وہ کام نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین تبع تابعین نے کیا، وہ کام بعد والے لوگ کرتے ہیں، تو وہ دین نہیں، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ رونے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم یہ امید کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے تھے کہ ہمارا دین بڑھتا رہے، آج دین بڑھنا بند ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے اب اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی، بڑھوتری ہونا بند ہو گئی، اضافہ زیادتی ہونا بند ہو گئی، اب یہ مکمل ہو گیا، اس میں اور چیز نہیں نازل ہوگی۔ اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقت عمر، تم نے صحیح کہا، درست کہا، سچ کہا۔ یعنی دین جب مکمل ہو گیا تو اب اس میں کمی آئے گی، اور وہ کمی کس طرح؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، فرمایا جب دین شروع ہوا تو اس وقت یہ اجنبی تھا، لوگوں کے اندر جانا پہچانا نہیں تھا، لوگ جس چیز کو پسند کرتے تھے وہ دوسری تھی، اور یہ ناپسند کا دین تھا، لوگ جاہلیت کو پسند کرتے تھے، شیطانی نظام کو پسند کرتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس سے لوگ واقف نہیں تھے۔ جیسے کوئی شخص، آپ 4-6 آدمی بیٹھے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جاننے والے، ایک شخص درمیان میں اجنبی آگے بیٹھ جاتا ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے، ہم اس کو جانتے نہیں، اور یہ اجنبی شخص ہے، معلوم نہیں یہ کون ہے، اس کا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں، آپ دل کی بات، راز کی بات اس کے بیٹھے ہوئے نہیں کریں گے، یعنی اس کا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں، آپ اس سے واقف نہیں۔ اسلام جب شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو ناپسند بھی کیا اور لوگ اس سے ناواقف بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ایک وقت آئے گا یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج لوگوں نے شیطانی کاروبار شروع کیے ہوئے، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ،
یہ تقریباً یعنی آپ اس میں اعداد و شمار لگائیں تو شاید آپ کو 100 میں سے ایک آدمی کھرا کام کرنے والا ملے. ورنہ بولتے ہیں کہ جی جھوٹ تو کام کے لیے لازم ہے، آج ویوپار کے لیے تجارت کے لیے جھوٹ لازم ہے، دھوکہ لازم ہے، ملاوٹ لازم ہے. جی بتائیے کہ وہاں سے اس بھاؤ چلتا ہے، اتنا خرچہ پڑ جاتا ہے، ہم اس پر اپنی کمائی رکھیں، لوگ اٹھائیں گے نہیں، اتنا مہنگا لوگ لیں گے نہیں. ظاہر بات ہے ہمیں اس میں کچھ ملاوٹ کرنا پڑے گی، پھر ہمیں کچھ ملے گا. جب ایک شخص کہے کہ مجھے حرام سے ہی ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حرام دیتا ہے. اگر کوئی کہے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے حلال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے حرام راستے سے ہی ملے گا، میں اس کو حرام راستے سے ہی دیتا ہوں. اور اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جس بھاؤ آیا مال اسی بھاؤ وہ آگے بیچ دیتے ہیں. ان کو کارٹون کی بچت ہو گئی، بوریا کی بچت ہو گئی، رسیوں کی اور لوہے کی پتری کی بچت ہو گئی. بس جی ہم یہ بیچ لیتے ہیں اور اس پر ہماری جو بچت ہو جاتی ہے وہ ہے، اور جس بھاؤ آیا ہم نے بیچ دیا. میرا عرض کرنے کا مقصد کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق آج کاروبار ہو نہیں سکتا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت یہ لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا، لوگ واقف بھی نہیں ہوں گے، پسند بھی نہیں کریں گے. آج وہ وقت ہے. اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو، گھر میں ٹی وی رکھ رکھا ہے، اگر آپ نے وی سی آر اگر آپ نے لا کے رکھ دیا ہے تو بچوں کی تربیت غلط ہو رہی ہے، اور آپ اس کا ازالہ کریں، آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی لڑائی لڑنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2000 اس میں اور کر دی اور 5000 فرمایا کہ 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں کاٹ دو، گھوڑوں کے گلوں کی گھنٹیاں کاٹ دو. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقطع الاجراس من عناق الابل، آپ نے حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ آپ نے کیوں حکم دیا؟ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور آپ فرماتے ہیں، چرپائی پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ما اخلف اللہ ولا رسول، نہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی فرماتا ہے اور نہ اس کے فرشتے. مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور ابھی تک وہ آئے نہیں. یعنی وجہ کیا ہو گئی؟ وہ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں. وجہ کیا ہو گئی؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے کہا یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر کہا یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب تشریف لائیے، میں نے عرض کیا ہے تشریف لائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر بھی نہیں آئے، باہر کھڑے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. آپ جلدی سے گئے، دروازے کے اوپر کہنے لگے جناب میں نے 2-3 مرتبہ عرض کیا تشریف لائیے، میں نے آپ کی پہلی آواز ہی سن لی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اندر کتے کا پلہ بیٹھا ہے، کتے کا بچہ بیٹھا ہے، میں اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو نہ نکالا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے دیکھتے ہیں تو چرپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا. آپ نے فرمایا اس کو کس نے اندر آنے دیا؟
آپ نے اس کو بھگایا، زمین پر پانی چھڑکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ اللہ کے رسول، تمام انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار، اتنی بڑی شخصیت کے گھر میں فرشتہ نہیں آتا کیونکہ گھر میں کتے کا پلہ ہے۔ صرف 3 بنیادوں پر کتا پالا جا سکتا ہے: رکھوالی کے لیے، شکار کے لیے، یا وہ رکھوالی کی 2 قسمیں، بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے، یا گھر یا کھیتی کی رکھوالی کے لیے، یا شکار کے لیے۔ ایک تو بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے، وہ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے کتا ساتھ۔ ایک گھر کی رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں، یا کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں، یا پھر شکار کے لیے۔ 3 وجہوں پر کتا رکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو بھگایا اور میرے لیے یہ رکھوالی کا کام کرتا ہے، اس کو تم نہ مارو۔ اگر آپ اجازت دیں چھوڑنے کی میں چھوڑ دوں، ورنہ میں اس کو جا کے مار دوں۔ تو آپ پسند نہیں کیونکہ ناجائز کتا بیٹھا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بدر کے میدان میں اللہ کے فرشتے نہیں آ رہے، آپ نے گھنٹیاں کاٹنے کا حکم دیا کہ گھنٹیاں کاٹو، گھنٹیاں کاٹی گئیں تو پھر فرشتے آئے۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف فرما ہے۔ اتنے پاکیزہ جماعت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے افضل صحابہ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی افضل فرشتے وہ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی۔ اتنی افضل جنگ کہ فرشتوں میں افضل فرشتے اور صحابہ میں افضل صحابہ وہ ٹھہرے جنہوں نے یہ جنگ لڑی۔ لیکن ساز موجود ہے، گھنٹیاں ساز کی ایک قسم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکی لائی گئی تو اس کے پاؤں میں وہ گھنگرو، جھانجر جس کو بولتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، بچہ گود میں ہو یا چل رہا ہو تو آواز آتی ہے، فرمانے لگی کہ ٹھہرو ٹھہرو، اس کو باہر رکھو، جب تک اس کے پاؤں کی جھانجریں تم نہیں کاٹ دو میرے پاس نہیں لانا، میرے کمرے میں نہیں لانا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہیں، VCR ہیں، اور پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی کہلاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لیے تو فرشتے نہ آئے۔ آپ کے پاس اللہ کے حکم کے خلاف کوئی جانور ہے تو فرشتہ اندر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ اور ہمارے گھروں میں پھر اللہ کے فرشتے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر امت میں لوگوں کو زمین میں ننسا دیا جائے گا، شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، آسمان سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ صحابہ نے کہا الا یشہدون یا رسول اللہ، وہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بلا ویصومون ویصلون ویحجون، فرمایا نہیں، صرف کلمہ شہادت ہی نہیں، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے۔ تو صحابہ پھر یہ حال، آپ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ حال کیوں؟ فرمایا انہوں نے وہ ان کے گھروں میں ساز ہوں گے اور ہمارے گھروں میں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے جی، آج ہر شخص کے گھر میں ہے جی، بچے چلے جاتے ہیں جی، کیا کریں مجبوری ہے جی، بچوں کو جھڑکتے ہم سے سنا نہیں جاتا، ہم پھر اس لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادہ علیہ السلام غریباً، اسلام شروع ہوا تو اس کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے تھے اور اس سے واقف بھی نہیں تھے، اور ایک وقت آئے گا لوگ اس کو پسند بھی نہیں کریں گے اور اس سے واقف بھی نہیں ہوں گے۔ آج دنیا بھر کی معلومات لیکن اسلام کی معلومات نہیں، اور اگر معلومات ہیں تو ان پر عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شکلیں مسخ کر دی جائیں گی ساز باجے کی وجہ سے تو لوگ بھاگیں گے اپنے علماء کے پاس، اور جب علماء کے پاس جا کے دیکھیں گے تو ان کی بھی شکل خنزیر بچو جیسی بن گئی ہے، ان کی بھی مندر جیسی شکل بن گئی ہے۔ اب لوگ کیا کریں بیچارے؟ وجہ علماء نے بھی رکھ رکھی، علماء نے بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادہ علیہ السلام غریباً،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ بات بتا رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یا رسول اللہ آج اسلام مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا عمر تم نے سچ کہا، اور آپ کا یہ فرمان کہ اسلام شروع ہوا تو یہ ناواقف تھے، لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور ایک وقت آئے گا لوگ ایسا ہی کریں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان الدین لا یعزر الی المدینہ کما تعزر الحیۃ الی جحرها، فرمایا جیسے سانپ گھوم پھر کے واپس اپنی بل میں آتا ہے، اسی طرح فرمایا اسلام گھٹتا گھٹتا سمٹتا سمٹتا صرف مدینے میں آ جائے گا، جہاں سے شروع ہوا سمٹتا ہوا پھر واپس مدینے میں آ جائے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو سچ فرمایا کہ صدقت عمر، تم نے سچ کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، اس میں کوئی نقص نہیں چھوڑا، کوئی حلال چیز باقی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہ کر دی ہو، اور کوئی حرام باقی نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہ کر دیا ہو، اور کوئی چیز کوئی کام کوئی عبادت ایسی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی اور اس نے اس دین میں نازل نہ کر دی ہو۔ اب جو شخص اس کے بعد کوئی چیز حلال سمجھ لیتا ہے، جی آج تو بغیر بینک کے ساتھ واسطہ کیے کاروبار نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں وہ کاروبار چھوڑ دو، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بڑا کام جو ہے یا زیادہ بڑا کام نہ کرو۔ لوگ اپنے سود کو جائز کرنے کے لیے ہیل و حجت نکالتے ہیں، مولوی صاحب جو شخص جوتا پالش کر رہا ہے وہ بھی اس کو جو پیسے ملتے ہیں، سود خور، سود لینے والا اس کو اپنی کمائی میں سے دے رہا، جوتا پالش کرنے والا بھی سود کھا رہا۔ جھوٹ کہتے ہیں، اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ضمیر کہتا ہے کہ تم حرام کھا رہے ہو، وہ کہتا ہے جی آج کون محفوظ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کے گواہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب جو جوتا پالش کر رہا، جو بیچارہ یہ کھدائی کر رہا، مزدور آدمی گڑھے کھود رہا ہے، اس کو اگر کوئی شخص مسجد میں چندہ دیتا ہے، اس کے پیسے حرام کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس مزدور کا کیا قصور ہے جو زمین کھود رہا ہے بیلچے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، اس کا کیا قصور، اس کی روزی کیسے حرام کی ہے؟ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کون آج سود سے بچا ہوا ہے۔ یہ سب شیطانی دھوکے اور اسلام سے ناواقفیت، اسلام کو یا تو سمجھتے نہیں یا پھر اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حلال تھا اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، آج کوئی ضرورت کے مطابق سود کو حلال کرے یا بینک کے ساتھ کاروبار کو حلال کرے، نہیں حلال ہو سکتا۔ کوئی حرام کرے وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں جی مجھے یہ تکلیف ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی چیز تم اپنے اوپر حرام کر لو کہ میں نے یہ نہیں کھانی، پھر یہ تمہاری تکلیف چلی جائے گی۔ کوئی چیز، وہ پھر سبزیوں کو دیکھتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، اور چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، اچھا جی میں فلاں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل فرما دیا کہ ہماری حلال کی ہوئی چیز کو آپ کیسے حرام کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر حرام کو شریعت میں نازل فرما دیا، اس کے بعد کوئی حرام نہیں۔ ہر حلال کو شریعت میں نازل فرما دیا، اس کے بعد کوئی حلال نہیں۔ ہر وہ کام جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے اس کو شریعت میں نازل فرما دیا، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اب اگر حکمران میلاد مناتے ہیں یا پبلک میلاد مناتی ہے، کیوں مناتے ہیں؟ یہ ثواب سمجھ کے، اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت نعوذ باللہ ناقص ہے۔
ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ ظالم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا ہے، قرآن پاک کو جھوٹا قرار دیتا ہے کہ نہیں جی یہ تو دین کا کام ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جانا چاہیے، یہ دین کے اندر بڑے ثواب کا کام ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کو حکیم ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے، وہ کہتا ہاں جی یہ ضرور بیماری ہوگی، اچھا جی میرا علاج کرو، علاج کرنے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی. ایک شخص بیمار ہے اور کہتا ہے میں بیمار نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ دوائی کھا لے، کہتا میں بیماری نہیں. ایک شخص گناہ کر رہا ہے نیکی سمجھ کے. اس لیے محدثین تابعین بزرگان دین کا کہنا ہے کہ بدعتی آدمی بغیر توبہ کے مرتا ہے، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ثواب سمجھ کے وہ کام کر رہا. نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، نہ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ تابعین تبع تابعین نے یہ کام کیا. کرتے کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دیکھو جی عیسائیوں کو اپنے پیغمبر سے محبت ہے، وہ ان کا ولادت کا دن مناتے، اور ہم اتنے کیا گزرے ہیں کہ جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن نہ منائیں. اگر جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ سے محبت نہیں تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ سے محبت نہیں تھی، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ اتنے صحابہ، 6 صحابہ کا دور حکومت گزرا. حضرت ابو بکر پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے، ان کے بیٹے حضرت حسن 5ویں اور حضرت امیر معاویہ 6. اور ان کا دور اقتدار خاصا لمبا ہے کہ انہوں نے تو یہ خلاف آپ کا یوم ولادت منایا نہیں، اور بعض والے منائے کہ جی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان کی محبت سچی یا ان کی محبت سچی؟ وہ حق پر تھے یا یہ حق پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، مشرکین کہتے ہیں لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ غریب فقیر جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ہوا کا جھونکا ہے تو ننگے ہو جاتے ہیں، یہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. جب انسان کو کھانے کے لیے پیٹ میں ذرا کھانا زیادہ ہونا اور جیب میں پیسے ہوں تو اس کو پھر عجیب و غریب باتیں سوچتی. زیادہ کھانے والا پیسے چند پیسے پاس ہیں، اس کا دماغ صحیح جگہ پر نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ عقل مندی ہے، جس کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے، جس کو میں غلط کہوں وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے. غریب آدمی کا سیدھا کام بھی وہ غلط کہے گا اور اپنا غلط کام بھی وہ صحیح کہے گا. مکے والے لوگوں کے پاس روپے تھے، کہنے لگے یہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پورے، نماز پڑھتے ہیں تو ننگے ہو جاتے ہیں، ہوا کا جھونکا ہے، یہ ہم سے زیادہ ہدایت والے. لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ نیکی کا کوئی کام صحابہ نے نہیں چھوڑا، ہر نیکی کے کام میں سب سے پہلے صحابہ نے حصہ لیا. مشرکین نے غلط کہا، صحابہ نے ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کوئی کام نیکی کا ہو اور صحابہ نے نہ کیا ہو، ناممکن. میلاد صحابہ نے منایا، اگر وہ اس نیکی کے کام کو نہیں کر سکے اور بعض والے اس کو نیکی کہتے ہیں تو وہ دین کو ادھورا کہتے ہیں، ناقص کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کا کام شروع کرتا ہے، جتنے بعد والے نیکی کرتے ہیں، فرمایا سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب سے لے کر نہیں، ان کا ثواب الگ اور ان کے برابر اس کو الگ. چندے کا اعلان کیا، مسجد تعمیر ہو رہی ہے جی اور آپ چندہ دیں، ایک شخص سب سے پہلے اٹھ کر دیتا ہے چندہ. جتنے بعد والے دی فلاں شخص نے دیا جی، اس نے 5,000 دیا جی، اس نے 10,000 دیا،
جتنا کسی کو توفیق ہے، یہ نہیں کہ بڑا چندہ ہو تو پھر ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے اعلان کیا اور ایک صحابی آیا تو وہ بوجھ تلے دب رہا تھا، اس نے کندھے پر اٹھا رکھی ہیں کھجوریں، اتنا بوجھ ہے کہ وہ جھک جھک کے چل رہا ہے، اور منافقین نے کہا دکھلاوا کرتا ہے جی، لوگ دیکھ لیں کہ میں نے اتنا خیرات کیا. اور ایک شخص صحابی کھجوریں لے کے آئے مٹھی میں، اب زیادہ سے زیادہ 5 آ جائیں گی یا 6 آ جائیں گی کھجوروں مٹھی میں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ لیجیے. آپ نے فرمایا ان کو ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. اب جنہوں نے زیادہ زیادہ خیرات کیا ہے، اس نے تھوڑا خیرات کیا ہے اتنا اس کے پاس، آپ نے فرمایا ڈھیر کے اوپر پھیلا دو ان کو. اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند، غریب ہے تھوڑا ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی محبت سے قبول کرتا ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد کہ ایک شخص سب سے پہلے چندہ دیتا ہے، دوسرے لوگ دیتے ہیں، تو سب جتنا ثواب سب کو ملے گا نا، الگ الگ سب سے زیادہ اس کو ملے گا، سب کے برابر. اس نے نیکی کے کام کو جاری کیا. اور اگر کوئی گناہ کا کام شروع کرتا ہے تو جتنا کرنے والوں کو گناہ ملے گا اتنا گناہ سب کے برابر اس کو ملے گا جس نے ابتدا کی. حکومت کی سطح پر میلاد صرف اس حکومت نے منایا، اس سے پہلے حکومت کی سطح پر میلاد نہیں منایا گیا. تو جتنی دیر تک یہ گناہ ہوتا رہے گا سب کے برابر حکومت کی سطح پر اس کو منعقد کرنے والوں کو اس کے برابر گناہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لوگ دین کو مذاق سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اگر کوئی کرتا ہے اور وہ نیکی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ ناراض ہو جاتے. صحابی ایک کہتا ہے میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک کہتا ہے میں دن کو روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں بیوی بچے دین میں رکاوٹ بنتے ہیں. آپ ان کو بلاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. فرمایا تم نے یہ باتیں کی؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا جو میری سنت کے خلاف جاتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میرا ساتھی نہیں. آپ تو عبادت کو اپنی سنت کے خلاف ناپسند فرمائیں اور جو کام آپ نے کیا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت. جو دین میں وہ کام کرتا ہے جو دین میں نہیں وہ مردود ہے، اس کا کام مردود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس اللہ ثلاثہ، 3 شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فرمایا ایک وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا، ایک وہ شخص جو بیت اللہ کا جو حرم ہے دور دور تک آپ نے فرمایا اس کے اندر بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، یہاں شکار نہیں کر سکتے، وہاں کوئی بے دینی پھیلانے والا یا بے دینی کا کام کرنے والا. اور تیسرا وہ شخص جو اسلام میں کافرانہ رسم کو رائج کرتا ہے. پیغمبر کا دن منانا کافرانہ رسم، عیسائیوں کی رسم، اور وہ اسلام میں اس کو نافذ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 شخص اللہ تعالیٰ کو انتہائی برے لگتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ برے لگتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی بدعت کرنے والوں کو، اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو ہدایت بخش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون